الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک کی فضیلت. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اولا الناس بیوم القیامت اکثرهم علی صلاة. اللہ کے پیارے حبیب دلوں کے طبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک روز قیامت لوگوں میں میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑے ہوں گے. آئیے اس حدیث پاک کی فضیلت کو پانے کے لیے ہم سب بھی مل کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کر لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ پاک اس میں فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. میرا مولا فرماتا ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو ان پر خوب تم بھی درود و سلام بھیجو. اللہ پاک کے فضل اور اس کی رحمت سے ماہ ذیشان شعبان المعظم کی تشریف آوری ہو چکی ہے اور ہم اس کی بابرکت گھڑیوں میں سانس لینے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. شعبان المعظم بہت عظمت والا مہینہ ہے. اس میں خیر اور برکت کی برسات ہوتی ہے. طیب و طاہر نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان المطہر و رمضان المکفر. شعبان پاک کرنے والا ہے اور رمضان کفارہ ہے. شعبان المعظم کی کئی خصوصی عبادات ہیں. مثلا شعبان المعظم کو شہر القرآن یعنی تلاوت کرنے والوں کا مہینہ کہا گیا ہے. اس مہینے میں تلاوت کی کثرت کرنی چاہیے. پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم میں کثرت سے نفل روزے رکھا کرتے تھے. اس لیے اس مہینے میں نفل روزوں کی کثرت کرنی چاہیے. اسی طرح اس ماہ مبارک میں توبہ اور استغفار بھی کثرت سے کرنی چاہیے. اور شعبان المعظم کی ایک اہم ترین عبادت درود پاک پڑھنا بھی ہے. یوں تو درود پاک زندگی بھر کا وظیفہ ہے. ہمارے روزانہ کی معمولات میں درود پاک کی کثرت شامل رہنی چاہیے اور سارا سال ہی درود پڑھنا چاہیے. البتہ اب شعبان المعظم کا مبارک مہینہ ہے اور سبحان اللہ شعبان المعظم کی عظمتوں اس کی رفعتوں اور برکتوں کے کیا کہنے. اس ماہ ذیشان کو محبوب رحمان سلطان دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف نسبت کر کے میرا مہینہ فرمایا. حدیث پاک میں ہے شہر رمضان
رمضان شہر اللہ و شہر شعبان شہری، رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے۔ چونکہ یہ آقا کا مہینہ ہے اس لیے اس میں درود پاک کی بطور خاص کثرت کی جاتی ہے۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہوا شہر الصلاۃ علی النبی، شعبان جانے جاں و جانے ایما صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا مہینہ ہے۔ چونکہ یہ ماہ درود ہے، آئیے آیت درود کی وضاحت اور درود پاک پڑھنے کے چند فضائل و فوائد سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ پارہ 22 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56 میں ہمارا تمہارا ساری کائنات کا پالنہار حقیقی اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی اس آیت مقدسہ کے تحت فرماتے ہیں قرآن کریم نے بہت سے احکام دیے لیکن کبھی بھی یہ نہ فرمایا ہم بھی ایسا کرتے ہیں، فرشتے بھی یہی کرتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ایسا کرو۔ صرف درود پاک واحد حکم ہے جس کے لیے سب کچھ فرمایا گیا۔ بات یہ ہے کہ جس چیز کا حکم اہتمام کے ساتھ دینا ہوتا ہے تو بادشاہ رعایا سے کہتا ہے ہم بھی ایسا کرتے ہیں، ہمارے وزیر مشیر بھی ایسا کرتے ہیں، اے رعایا تم بھی ایسا کرو۔ مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں اس آیت میں مسلمانوں کو تنبیہ کر دی گئی اے درود پڑھنے والوں یہ خیال نہ کرنا کہ ہمارے محبوب پر ہماری رحمتیں تمہارے مانگنے پر موقوف ہیں، ہمارے محبوب تمہارے درود کے حاجت مند ہیں، نہیں ایسا ہرگز نہیں، تم درود پڑھو یا نہ پڑھو ان پر ہماری رحمتیں برابر برستی رہتی ہیں۔ تمہاری پیدائش اور تمہارا درود شریف پڑھنا تو کل سے ہوا، ان پر رحمتوں کی بارش تو جب سے ہو رہی ہے جبکہ جب کب بھی نہ بنا تھا، جہاں وہاں کہاں سے پہلے ان پر رحمتیں ہیں، ہم تم سے دعا منگوانا تمہارے بھلے کے لیے ہے۔ تو آئیے اپنی بھلائی کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ پھر درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آیت درود میں سب مسلمانوں کو درود پاک پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ آخر درود پاک کی مشروعیت یعنی اس کا حکم دینے میں کیا حکمتیں ہیں تو سنیے اور ایمان تازہ کیجئے۔ علماء فرماتے ہیں درود پاک ایک مستقل عبادت ہے، لہذا درود پاک کا حکم دینے کی ایک حکمت تو اجر و ثواب ہے کہ ہم درود پاک پڑھیں، اجر و ثواب کے حقدار بن جائیں۔ اس میں دوسری حکمت یہ ہے درود پاک ایک شکرانہ ہے، یعنی ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بے انتہا احسانات ہیں۔ مثلا یہ زمین بنی حضور کے صدقے، آسمان بنا حضور کے صدقے، کائنات بنی حضور کے صدقے، ہم دنیا میں آئے حضور کے صدقے، ہماری سانسیں ملی حضور کے صدقے، بارش برستی ہے حضور کے صدقے، ہمیں رزق ملتا ہے حضور کے صدقے، ہم جی رہے ہیں حضور کے صدقے، گناہوں کے باوجود ہم پر عذاب نہیں آتا، یہ بھی حضور کا صدقہ ہے۔ غرض کے یہ بے انتہا احسانات ہیں، ہم ان احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ اللہ پاک نے ہمیں درود پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا تاکہ ان احسانات کا بدلہ اگرچہ نہ چکا سکیں، البتہ حضور جانے کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ شکریہ تو ادا ہو جائے۔
غرض کے درود پاک کا حکم دینے میں حکمت ہے کہ ہماری طرف سے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ تھوڑا بہت شکریہ تو ادا ہو جائے۔ درود پاک کا حکم دینے میں ایک اور بڑی ایمان افروز حکمت ہے۔ علماء کرام علیہم الرحمن فرماتے ہیں، علماء کرام رحمت اللہ علیہم فرماتے ہیں درود پاک پڑھنے کا ہمیں حکم اس لیے دیا گیا کہ آسمانوں پر تو ہر وقت ذکر مصطفیٰ ہو ہی رہا ہے، فرشتے درود بھیج ہی رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ زمین پر بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی زبان پر ہر وقت ذکر مصطفیٰ ہوتا ہی رہتا ہے۔ سبحان اللہ، معلوم ہوا ذکر مصطفیٰ کا چرچا اللہ پاک کو پسند ہے، اور اسی لیے ہمیں درود پاک پڑھنے کا حکم دیا گیا تاکہ ہر وقت ذکر مصطفیٰ ہوتا ہی رہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے درود پاک پڑھیں، کثرت سے ذکر مصطفیٰ کریں، انشاءاللہ اس کے بے شمار برکتیں ہمیں ملیں گی۔ اللہ پاک کلام مقدس میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو، اے ایمان والو، ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ اس مقام پر ہمیں حکم دیا گیا ہے محبوب ذیشان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ اس آیت سے دلیل پکڑتے ہوئے علماء کرام فرماتے ہیں زندگی میں کم از کم ایک بار درود پڑھنا فرض ہے۔ جس مجلس میں بھی پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک خود سنے یا کسی سے سنے، خود کریں یا کسی سے سنے، اس وقت درود پڑھنا واجب ہے۔ لہذا جو ذکر پاک کر کے یا سن کر درود پاک نہ پڑھے وہ ترک واجب کے سبب گناہ گار ہوگا۔ یہ ضروری نہیں کہ سرکار عالی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک لے یا سنے تب ہی درود پڑھنا واجب ہے، بلکہ ہر وہ لفظ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر دلالت کرے، مثلا آپ، حضور، رسول ہاشمی وغیرہ، اس کے ساتھ درود شریف پڑھنا واجب ہے۔ مختلف جلسوں میں مثلا ایک جگہ بیٹھے تھے، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا، پھر اٹھ کر دوسری جگہ چلے گئے، پھر ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا، تو ہر بار درود شریف پڑھنا واجب ہے، نہیں پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا۔ البتہ ایک ہی مجلس میں بار بار ذکر مصطفیٰ ہو تو اس تعلق سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مناسب یہی ہے کہ ہر بار درود شریف پڑھتا جائے، ہر بار درود شریف پڑھتا جائے، کہ ایسی چیز جس کے کرنے میں بڑی برکتیں اور بڑی بڑی رحمتیں رکھی گئی ہیں اور نہ کرنے میں بلا شبہ بڑے فضل سے محرومی ہے، بڑے فضل سے محرومی ہے۔ تو کسی عقل مند کا کام نہیں کہ اسے ترک کرے۔ خطبے کے دوران ذکر پاک سنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنا تو صرف دل میں درود شریف پڑھیں، زبان سے پڑھنا جائز نہیں کہ اس وقت خاموش رہنا فرض ہے حالت خطبہ میں۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ درود پاک پڑھنے میں سستی کرتے ہیں، یہ بہت محرومی کا سبب ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، البخیل الذی ما ذکرت عنده فلم يصلی علیہ، کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور پھر وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اس کے لیے قبر کھودی گئی تو قبر میں خوفناک کالا سانپ نظر آیا، لوگوں نے گھبرا کر وہ قبر بند کر دی اور دوسری جگہ قبر کھودی، وہاں بھی وہی سانپ موجود تھا، تیسری جگہ قبر کھودی، وہی خوفناک سانپ وہاں بھی موجود تھا۔ آخرکار سانپ نے بزبان حال سے کہا تم جہاں بھی قبر کھودو گے میں وہاں پہنچوں گا۔ لوگوں نے پوچھا
یہ قہر و غضب کیوں ہے؟ تو صاحب نے کہا یہ شخص جب سرکاری مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی سنتا تھا تو درود پاک پڑھنے میں کنجوسی کرتا تھا. اب میں اس کنجوس کو سزا دے رہا ہوں، اب میں اس کنجوس کو سزا دیتا رہوں گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے. ہمیں اپنے دل میں شوق درود بڑھانا چاہیے. علامہ عبد العزیز دباغ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جنت کو درود پاک کا بہت شوق ہے. جنت کے اطراف میں فرشتے ہیں، وہ جب بھی درود پاک پڑھتے ہیں تو جنت پھیلنا شروع ہو جاتی ہے. جب تک وہ فرشتے درود پڑھتے رہتے ہیں جنت پھیلتی رہتی ہے. کسی نے سوال کیا فرشتوں کی تسبیح پر جنت کیوں نہیں پھیلتی، درود پاک ہی پر کیوں پھیلتی ہے؟ علامہ عبد العزیز دباغ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اصل میں بات یہ ہے جنت نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنائی گئی ہے، اس لیے جنت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ہی محبت ہے جیسی ایک بچے کو اپنے باپ سے ہوتی ہے. جب فرشتے درود پڑھتے ہیں تو جنت شوق کے ساتھ اس کی طرف بڑھتی ہے اور پھیلنا شروع کر دیتی ہے. یہ ہے جنت. جب جنت درود پاک سے ایسی محبت رکھتی ہے تو ہم جنت کے طلبگار ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ درود پاک کا شوق دل میں بڑھائیں. بلکہ ایک معلوماتی بات عرض کروں، جنت کو شوق درود اس لیے ہے کیونکہ جنت نور مصطفیٰ سے بنائی گئی ہے. اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو ہر چیز نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے بنی ہے. جی ہاں، حدیث پاک میں ہے اول ما خلق اللہ نوری وکل شیء خلق من نوری. اللہ پاک نے سب سے پہلے میرا نور بنایا، میرا نور بنایا اور ہر چیز میرے نور ہی سے بنائی گئی. جب جنت نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنی تو درود پاک کا انتہائی شوق رکھتی ہے. ہم بھی تو اسی نور سے بنائے گئے ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ درود پاک سے محبت کریں، خوب ذوق و شوق کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں. پروردگار عالم کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ سب گناہوں کو بخش دیتا ہے. یہ کیسی ایمان افروز آیت ہے. بندے کی گناہ اتنے ہوں کہ اس سے زمین و آسمان بھر جائیں، اتنے بڑے بڑے گناہ ہو، اس کے باوجود اسے ڈھارس بنائی گئی، تسلی دی گئی، گھبراؤ نہیں، اللہ پاک کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، بے شک اللہ پاک سب گناہوں کو بخش دیتا ہے. اب یہ کتنی ایمان افروز آیت ہے اور کتنی تسلی بخش عنایت ہے کہ جتنے بھی گناہ ہوں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ پاک بخشنے والا ہے. مگر یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ فضیلت، یہ عنایت، یہ تسلی کس کے لیے ہے؟ اسی آیت کے ابتدائی الفاظ سنیے. اللہ پاک فرماتا ہے قل، تم کہو. کیا کہو؟ کیا کہنا ہے؟ کس کو کہنا ہے؟ فرمایا یا عبادی، اے میرے بندو، یعنی اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بندوں، اپنے غلاموں سے فرما دیجئے. کیا فرما دیجئے؟ کہ یہ اے میرے غلاموں، اے میرے بندوں، اے میرے امتیوں جو میرے ہو گئے ہو، تم اللہ پاک کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، بلکہ تم میرے بن جاؤ. اللہ پاک تمہارے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا. کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی فضیلت بیان کی گئی.
جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، اللہ پاک کی رحمت سے اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ سرکار عالی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا بندہ اور سچا غلام بنا کیسے جائیں، کیسے بننا ہے؟ اس کے لیے حدیث پاک سنیے۔ صدق رسول ذی شان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا حبیب اللہ تعالی والمصلی علی حبیبی فمن اراد ان یکون حبیبا لحبیبی فلیکثر من الصلاة علی الحبیب۔ میں اللہ کا محبوب ہوں اور جو مجھ پر درود پاک پڑھے وہ میرا محبوب ہے۔ معلوم ہوا جو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بننا چاہتا ہے وہ محبوب خدا پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرے، انشاءاللہ سچا غلام مصطفیٰ بننے میں کامیاب ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ غیب جاننے والے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے روز قیامت کی خبر دیتے ہوئے فرمایا، قیامت کا دن ہوگا، حضرت آدم سبز لباس پہنے عرش الہی کے سائے میں تشریف فرما ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کی اولاد میں سے کس کس کو جنت میں لے جایا جاتا ہے، کس کس کو جنت میں لے جایا جاتا ہے اور کس کس کو دوزخ میں پھینکا جاتا ہے۔ اتنے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر انبیاء کے تاجدار احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی پر پڑے گی، فرشتے اسے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے۔ یہ دیکھ کر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام پکار کر آواز دیں گے، یا احمد، یا احمد، اے احمد، اے احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قربان جائیے وہ قیامت کا منظر، وہ ہولناک دن جب ہر ایک کو بس اپنی اپنی ہی پڑی ہوگی، سگی ماں بھی اولاد سے دامن چھڑا رہی ہوگی۔ ہمارے آقا و مولا حضور تاجدار انبیاء محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بخشوانے والے آقا، رحم فرمانے والے آقا، جنت میں پہنچانے والے آقا، مالک جنت، صاحب کوثر، نبی رحمت، شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم اس کڑے وقت میں بھی ہم گناہگاروں کو بخشوانے اور جنت میں پہنچانے کے لیے میدان محشر میں موجود ہوں گے۔ اللہ پاک کروڑوں رحمت نازل فرمائے ہمارے آقا و مولا تاجدار انبیاء محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جب آدم علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کو جہنم میں لے جاتا دیکھ کر پکاریں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں جواباً کہوں گا لبیک یا ابا البشر، اے تمام انسانوں کے والد لبیک۔ حضرت آدم فرمائیں گے یہ آپ کا امتی ہے، فرشتے سے جہنم کی طرف لیے جا رہے ہیں۔ ہمارے آقا و مولا تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم کی یہ صدا سن کر جلدی سے فرشتوں کے پاس تشریف لے جائیں گے اور فرمائیں گے، اے میرے رب کے فرشتوں ٹھہر جاؤ۔ فرشتے عرض کریں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم فرشتے ہیں اور فرشتے اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم ہو وہ انجام دیتے ہیں۔ یہ سن کر غمخوار امت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی مبارک پکڑ لیں گے اور عرش الہی کی طرف رک کر کے عرض کریں گے، اے میرے رب، کیا مجھ سے وعدہ نہیں کیا گیا تھا کہ امت کے معاملے میں مجھے غمگین نہیں کیا جائے گا؟ اب فرشتوں کو حکم دیا جائے گا، اطیعوا محمدا، اے فرشتوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو۔ اب مصطفیٰ جان رحمت
شمع بزم ہدایت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس بندے کو دوبارہ میزان عمل پر لایا جائے گا، اس کے اعمال تولے جائیں گے۔ شفاعت فرمانے والے آقا، امت کو بخشوانے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنی جیب سے انگلی کے پوروے برابر سفید کاغذ نکالوں گا اور بسم اللہ پڑھ کر نیکیوں کے پلے میں رکھ دوں گا، اس کی برکت سے اس شخص کا نیکیوں والا پلہ وزنی ہو جائے گا۔ ادھر اس شخص کا نیکیوں کا پلہ وزنی ہوگا، ساتھ ہی محشر میں ایک شور برپا ہوگا، ایک ہنگامہ برپا ہوگا، کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا، اس کی نیکیوں کا پلہ وزنی کر دیا گیا، اب اسے جنت میں لے جاؤ۔ جب فرشتے اس شخص کو جنت کی طرف لے جانے لگیں گے تو وہ عرض کرے گا، اے فرشتوں ذرا ٹھہرو، میں ان بزرگ سے کچھ عرض کر لوں۔ تب وہ عرض کرے گا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کا چہرہ مقدس کیسا نورانی ہے، آپ کیسے اعلیٰ اخلاق والے ہیں، آپ نے میرے آنسوؤں پر رحم کھایا، میرے گناہ معاف کروائے، آپ کون ہیں؟ ارشاد ہوگا، میں تیرا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور یہ تیرا درود پاک تھا جو تو نے مجھ پر پڑھا تھا، میں نے اسے آج کے دن کے لیے ہی محفوظ کر رکھا تھا۔ اللہ اکبر۔ اے میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، پتہ چلا جو امتی ذوق و شوق کے ساتھ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجے گا، اللہ پاک اس پر رحمت نازل فرمائے گا۔ آئیے ہم بھی محبت کے ساتھ مچل کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک بہت اعلیٰ وظیفہ ہے، اس کی اتنی برکتیں ہیں، اتنی برکتیں ہیں کہ واہ سبحان اللہ، دنیا اور آخرت کی کوئی پریشانی ہو، درود پاک اس کا بہت آسان حل ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہتا ہوں، اب اس کے لیے اپنے اوراد و وظائف کے اوقات میں سے کتنا وقت مقرر کر لوں؟ فرمایا جتنا تم چاہو۔ عرض کیا چوتھائی؟ فرمایا جتنا تم چاہو، اگر زیادہ کر لو تو تمہارے لیے اور بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا آدھا؟ فرمایا جتنا تم چاہو، اگر اس سے بھی زیادہ کر لو تو تمہارے لیے اور بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا دو تہائی؟ فرمایا جتنا تم چاہو، اگر زیادہ کر لو تو تمہارے لیے اور بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا پھر سارا وقت درود ہی کے لیے مقرر کر لوں؟ فرمایا اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمہاری پریشانیوں کو کفایت کرے گا، تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک بندے کو یہ دو ہی فکریں ہو سکتی ہیں، ایک دنیا کی، ایک آخرت کی۔ درود پاک پڑھیں، دنیا کی بھی ساری فکریں ختم ہو جائیں گی، آخرت کی بھی ساری فکریں ختم ہو جائیں گی۔ مثلا درود پڑھنے سے بیمار ہیں تو درود پڑھنے سے بیماری دور ہو جاتی ہے۔ بیمار ہیں درود پڑھیے، تنگ دست ہیں درود پڑھیے، اولاد کی خواہش ہے درود پڑھیے، قرضہ چڑھ گیا ہے درود پڑھیے، روزگار نہیں مل رہا درود پڑھیے، نوکری نہیں لگ رہی ہے درود پڑھیے، امتحان میں کامیابی چاہیے درود پڑھیے، نیک بننا چاہتے ہیں درود پڑھیے، مشکلات کا حل چاہتے ہیں درود پڑھیے، غرض کی ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر غم، ہر خوف کا حل درود پاک ہے۔ ایک نیک شخص نے کسی سے 3000 دینار یعنی سونے کے سکے قرض لیا اور واپسی کی تاریخ مقرر ہو گئی، مگر ہوتا وہی ہے جو اللہ پاک کو منظور ہو۔ اس شخص کا کاروبار بند ہو گیا اور وہ بالکل کنگال ہو کر رہ گیا۔ قرض خانے تاریخ مقررہ پر پہنچ کر قرضے کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ اس مقروض نے معذرت چاہی کہ بھائی میں مجبور ہوں، میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ قرض خواہ نے اس کی ایک نہ سنی اور اس پر مقدمہ کر دیا۔ قاضی صاحب نے اس مقروض کو طلب کیا اور سماعت کے بعد اس مقروض کو 1 ماہ کی مہلت تھی۔
اور فرمایا کہ اس قرضے کی واپسی کا انتظام کرو۔ جب وہ نیک شخص عدالت سے باہر آیا، سوچنے لگا کہ کیا کروں؟ ممکن ہے کہ اس نے کہیں سے یہ پڑھا ہو یا علماء کرام سے یہ سنا ہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس بندے پر کوئی مصیبت کوئی پریشانی آ جائے وہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے، کیونکہ درود پاک مصیبتوں پریشانیوں کو لے جاتا ہے اور رزق بڑھاتا ہے۔ آخرکار اس نے عاجزی اور زاری کے ساتھ مسجد میں ایک طرف بیٹھ کر درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ جب 27 دن گزر گئے تو اسے رات کو ایک خواب دکھائی دیا۔ کوئی کہنے والا کہتا ہے، اے بندے تو پریشان نہ ہو، اللہ پاک کارساز ہے، تیرا قرض ادا ہو جائے گا۔ تو علی بن عیسیٰ رحمت اللہ علیہ وزیر سلطنت کے پاس جا اور جا کر اسے کہہ دے کہ قرضہ ادا کرنے کے لیے مجھے 3000 دینار دے دے۔ وہ کہتا ہے، جب میں بیدار ہوا تو بڑا خوشحال تھا، پریشانی ختم ہو چکی تھی، لیکن یہ خیال آیا اگر وزیر صاحب کوئی دلیل یا نشانی طلب کرے تو میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ دوسری رات ہوئی، جب آنکھ سوئی قسمت جاگ اٹھی، مجھے آقائے دو جہاں رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن عیسیٰ رحمت اللہ علیہ وزیر کے پاس جانے کا ارشاد فرمایا۔ جب آنکھ کھلی تو خوشی کی انتہا نہ تھی۔ تیسری رات پھر امت کے والی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور پھر حکم فرماتے ہیں کہ وزیر علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ اور اسے یہ فرمان سنا دو۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فداک ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں کوئی دلیل یا علامت چاہتا ہوں، میرے قول کی سچائی پر دلیل ہو جو۔ یہ سن کر آقائے کائنات فخر موجودہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عرض کی تحسین فرمائی اور فرمایا کہ اگر وزیر تجھ سے کوئی علامت دریافت کرے تو کہہ دینا کہ آپ نماز فجر کے بعد کسی کے ساتھ کلام سے پہلے 5000 بار درود کا تحفہ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرتے ہیں، جسے اللہ پاک اور اعمال لکھنے والے فرشتوں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ فرما کر سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ میں بیدار ہوا، نماز فجر کے بعد مسجد سے باہر قدم رکھا اور آج مہینہ پورا ہو چکا تھا۔ میں وزیر صاحب کی رہائش گاہ پر پہنچا اور وزیر صاحب سے سارا قصہ کے سنایا۔ جب وزیر صاحب نے کوئی دلیل طلب کی اور میں نے نبی پاک کا ارشاد سنایا، وزیر صاحب خوشی اور مسرت سے چمک اٹھے، فرمایا مرحبا مرحبا برسول اللہ حقا، اور 3000 دینار لے کر آئے۔ ان میں سے 3000 گن کر میری جھولی میں ڈال دیے، 3000 دینار گن کر میری جھولی میں ڈال دیے، اور فرمایا کہ یہ 3000 قرضے کی ادائیگی کے لیے، اور پھر 3000 اور دیے یہ تیری اولاد کا خرچہ، اور پھر 3000 اور دیے، اور فرمایا تیرے کاروبار کے لیے، اور ساتھ میں جاتے ہوئے قسم دے کر کہا، اے بھائی تو میرا دینی اور ایمانی بھائی ہے، اللہ عز و جل کے واسطے یہ تعلق و محبت نہ توڑنا، اور جب بھی آپ کو کوئی کام کوئی حاجت درپیش ہو تو بلا روک ٹوک آ جانا، میں آپ کے کام دل و جان سے کیا کروں گا۔ فرمایا میں وہ رقم لے کر سیدھا قاضی صاحب کی عدالت میں پہنچ گیا، اور جب عدالت میں بلاوا آیا تو میں قاضی صاحب کے ہاں پہنچا اور دیکھا کہ قرض خواہ پریشان کھڑا ہے۔ میں نے 3000 دینار گن کر قاضی صاحب کے سامنے رکھ دیے۔ اب قاضی صاحب نے سوال کیا کہ یہ تو بتا، یہ اتنی دولت کہاں سے لے آیا تو؟ کہاں سے آئی اتنی دولت؟ حالانکہ تو مفلس تھا، کنگال تھا، کچھ تیرے پاس تھا ہی نہیں۔ میں نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔
قاضی صاحب سن کر خاموشی سے اٹھ کر گھر گئے اور 3000 دینار لے کر آ گئے اور فرمایا ساری برکتیں وزیر صاحب ہی کیوں لوٹ لیں، میں بھی انہی سرکار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کو غلام ہوں، اب قرضے میں ادا میں کرتا ہوں یہ قرضہ۔ جب قرض خواہ نے یہ ماجرا دیکھا تو اس نے کہا ساری رحمتیں تم لوگ ہی کیوں سمیٹ لو، میں بھی ان کی رحمت کا حقدار ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے تحریر کر دیا کہ میں نے قرضہ اللہ پاک کی رضا اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے معاف کر دیا۔ اور پھر مقروض نے قاضی صاحب سے کہا آپ کا شکریہ لیجئے، اپنی رقم سنبھال لیجئے۔ تو قاضی صاحب نے فرمایا اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو دینار لایا ہوں وہ واپس لینے کو ہرگز تیار نہیں ہوں، یہ آپ کے ہیں، آپ لے جائیں۔ تو میں 12,000 دینار لے کر گھر آ گیا اور قرضہ بھی معاف ہو گیا اور اتنا سارا مال بھی حاصل ہو گیا۔ یہ برکت ساری کی ساری درود پاک کی ہے۔